اتوار والے دن دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں فضلاء کی دستار بندی ہے۔ اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ اس ادارے کو قیامت تک قائم رکھے اور پڑھنے والوں کو صحیح معنی میں علم عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بھابھی کے لائی بہت ہوتی ہے، ان سے کہیں کہ یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی سب کو اخلاص کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق ہے۔ میں عمرے پہ آئی ہوں، خواب میں پتہ نہیں کوئی بہت مجھے مارتا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، برے خواب آتے ہیں، کسی کو بتایا ہی نہ کریں۔ حضور نے فرمایا خواب دو قسم ہوتے ہیں، ایک رحمانی ایک شیطانی۔ رحمانی خواب کی علامت تو یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں آتا ہے اور آدمی پاک صاف بستر پہ سویا ہو اور باوضو لیٹا ہو، اس وقت جو اس کو خواب آتا ہے وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے۔ اگر وہ خواب تم نے دیکھا ہے اور صحیح ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تو حضور نے فرمایا کہ ہر کسی کو نہ بتایا کرو، چونکہ خواب کی ایسی کیفیت ہے کہ اللہ رجل طائر، جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو نا، گندم ہلے گا تو کوئی دانہ گر جائے گا، یہ بھی جب تعبیر کوئی دے دے گا تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی عالم سے، کسی صاحب عقل سے، صاحب فہم سے جا کر اپنا خواب بیان کریں تاکہ وہ تم کو صحیح تعبیر دے، اور جب تک کوئی عالم نہ ملے ہر کسی کو نہ بتایا کریں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیونکہ خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بادشاہ کی جو بیوی تھی نا، زبیدہ بیوی، بڑی اللہ والی عورت تھی اور بڑی نیک صالح تھی، جس نے یہ مکے والوں کے پانی کا انتظام کیا اور عین زبیدہ آج تک وہ قائم ہے۔ وہ صبح کی نماز کے بعد رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ہارون آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے کہ مجھے اب آرام ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا وہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ انسان بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب مجھ سے جمع کر رہے ہیں۔ تو میری تو چیخیں نکل گئیں۔ ہارون نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، کوئی حقیقت تو نہیں ہے نا، ایک خواب ہی ہے نا۔ میں ابھی امام ابو یوسف اس وقت وہاں کے قاضی القضات تھے، سب سے بڑے قاضی جو تھے بغداد کے وہ تھے، ان کو بلایا اور ان سے بی بی زبیدہ نے اپنا خواب پیش کیا، تو اس نے کہا بی بی تمہیں مبارک ہو، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے امام صاحب، کیسے اچھا خواب؟ انہوں نے کہا بھی جمع کر کے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے نا، لذت ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو گی جس کا انسان تو انسان، جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نے ان سے پھر یہ کام لیا، عین زبیدہ اس نے بنائی جس سے ساری دنیا پانی پی۔ پہلے مکے کا اور پانی کوئی نہیں تھا، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں۔ تو خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ہر بندہ تعبیر نہیں دے سکتا۔ کبھی جو دیکھا جاتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کا خواب تو وحی ہے نا، لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ انی اذبحک، لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے۔ تو اس طرح یہ بڑے عجیب، اور اس فن میں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے معبر تھے۔ انہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا بھی لکھی ہے، اب بھی ملتی ہے۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا ان سے خواب کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے اور اس میں انگارے جل رہے ہیں، دہک رہے ہیں، اور پھر میں تمہیں کوئی بہت بڑی دولت ملے گی، جاؤ چلائیے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے اور اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تمہارے گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ حیران، اب طلباء حیران، نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ایک آدمی خواب دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کو دولت ملے گی، دوسرے کو کہتے ہیں تمہارا گھر بھی جل جائے گا، خواب بھی ایک جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا جس نے پہلا خواب بتایا تھا وہ سردیوں کا زمانہ تھا، تو اس وقت تو آگ نعمت ہوتی ہے نا، ہر کوئی اس کے نفع اٹھانا چاہتا ہے،
اس نے جب خواب دیکھا تو گرمی کا زمانہ، گرمی میں تو انگارے ہوں تو عذاب ہے، اس لیے میں نے اوقات کے مطابق تعبیر دی اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو اس لیے میری بیٹی ایسی باتیں نہ کیا کریں، اور حضور نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھو اور تمہاری آنکھ کھل جائے 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیں اور بائیں طرف تھوک دیں، اور پھر کروٹ بدل کے سو جائیں اور کسی کو نہ بتائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے۔ زندہ کے لیے طواف نہ کریں، اپنے لیے کریں، بیٹوں کے لیے دعا کریں، طواف نہ کریں۔ طائف سے عمرہ ہو سکتا ہے کیا؟ طائف تو میقات ہے، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی۔ بیماری کے دوران میں، حیض کے دوران میں عورت حرم کے دروازے کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی، باہر صحن میں بیٹھی رہے۔ عصر کے بعد اگر ہم احرام باندھیں تو کوئی نفل نہ پڑھیں، بس نیت کر کے آ جائیں۔ عدالت کا معنی یہ ہے اگر عدالت اسلامی ہے اس سے خلو ہو تو ٹھیک ہے، اگر انگریزی قانون ہے تو اس کا ہمیں پتہ نہیں، مقامی علماء سے پوچھو۔ میں آپ کے درس میں حاضر ہوا تھا، مجھے بڑا فائدہ ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ فرض نماز کے بعد دیکھیں نا میرا بھائی، حضور پاک ہمیشہ دعا فرماتے لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی اٹھاتے، ورنہ دعا تو ہر نماز کے بعد ہے، اور یہ حدیث ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ آپ کی دعائیں ہوتی تھی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ید اللہ علی الجماع، تو اس لیے جب بندے مل کے دعا کرتے ہیں تو کسی کی وجہ سے ہماری بھی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے منع نہیں ہے، لیکن ضد نہ کیا کریں، کبھی اٹھائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھائیں، کبھی اکٹھے اجتماعی مانگیں کبھی انفرادی مانگیں۔ حرم شریف کے بعد ہر آدمی اپنی دعا مانگتا ہے، اجتماعی دعا کا اہتمام نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں تو اب ضد میں 3 دعائیں مانگتے ہیں نماز کے بعد، کیونکہ ان کو پہلی دعا پر اعتبار نہیں ہوتا۔ عورتوں کا حرم میں نماز پڑھنا بہتر ہے، ہوٹل میں بہتر ہے، لیکن چند دن کے لیے آئی ہیں تو حرم سے محروم نہ ہوں۔ کچھ دن مکے میں رہیں گے اور کچھ دن مدینے میں تو بالکل قصر نماز پڑھیں گے۔ میری بیوی کو اکثر پہ نماز پڑھتی ہے، بچہ تنگ کرتا ہے، ایک ہاتھ سے پکڑ کر نماز پڑھتی، کوئی حرج نہیں۔ چھوٹے پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، یعنی جو عصر کو کریں گے وہ مغرب تک کافی ہے، اور نیچے انڈر ویئر رکھیں تاکہ قطرہ کوئی مسجد میں نہ گرے، اور جب دوسرا وضو کرنے جائیں اس کو دھو بھی لیں۔ وہاں ہوٹل کے ساتھ جو مسجد ہو باہر اس میں بھی نماز پڑھو، 1 کا لاکھ تو ملے گا۔ طواف والدین یا اساتذہ کے لیے سب کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے، دعا سب کے لیے ہوتی ہے۔ سبز رنگ کا لباس حضور پاک نے کبھی نہیں پہنا، اگر سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہوتا تو حضور خود پہنتے، صحابہ پہنتے۔ حضور پاک نے ہمیشہ سفید لباس کو اہمیت دی، بس اب تو لوگوں نے ہر کسی کی جمع پارٹی جیسے ہے اس کا رنگ ہی اپنا ہے۔ میں مدینے واپس آیا، بخار تھا، دونوں پاؤں چادر میں لپیٹ دیے، 5 گھنٹے پاؤں پر چادر پڑا، کچھ نہیں ہوتا۔ میقات سے نیت کے بعد میرے شوہر نے مجھے نقاب کرا دیا اور کپڑا چہرے پہ لگا، صرف لگا یا نقاب باندھا؟ اگر نقاب باندھا ہوا تھا دم پڑ گئی۔ چوتھائی سر کے بال کٹانا جائز ہے، جتنے بال ہیں اس کا 1/4 کٹ جائے سارے سر کا۔ مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن حنفی حضرات کے لیے نہ پڑھنا افضل ہے۔
میں حنفی ہوں، کبھی نمازیں ملا کے بھی پڑھ لیتا ہوں، کوئی عرض نہیں، کوئی کفر نہیں ہو جاتا، یہ کفر اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک ہر سفر میں جمع جائز ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں جمع حقیقی ہے، باقی ہر جگہ جمع سوری ہے، کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھو، ظہر کو لیٹ کر کے پڑھو، پھر اس کے بعد عصر اول وقت میں پڑھ لو۔ اگر روزے کی حالت میں حید آ جائے، روزہ ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ کو پھر قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ بہرحال جو لوگ حیات انبیاء کے قائل نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، میری بھی اہلیہ کا بازو ٹوٹ گیا، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسلام میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ حکم ہے کہ جہیز دیا جائے، کوئی خوشی سے دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، ورنہ طلب کرنا بالکل ناجائز ہے۔ مدینے سے واپسی پہ حید آ گئے، عمرہ بھی کر لیا، سبحان اللہ، دم بھی ادا کرو، توبہ بھی کرو، اور ایک دفعہ پاک ہو کے طواف بھی کرو۔ اتنا عقل بھی نہیں ہے تم محض میں اپنے ملک میں بھی کبھی مسجد میں گئی ہو کہ یہاں تم آ کے مسجد کے اندر بھی چلی گئی اور طواف بھی کر دیا، ماشاءاللہ۔ حضور پاک کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا، حضور تو امام الانبیاء تھے، آپ کا امام کون بنے؟ 10 صحابہ جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، نبی تو معصوم تھے، ان کے لیے کیا دعا مانگی جاتی کہ ہمارے نبی کے گناہ اللہ معاف کر؟ ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے، جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو حضرت علی کہاں گئے تھے مشکل کشا؟ ان نے کیوں نہیں پڑھایا؟ حضرت حسن حسین کہاں تھے؟ پنجتن پاک کدھر تھے؟ محض صحابہ پر الزام لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قیامت میں کیا جواب دو گے؟ حضور کا جنازہ، حضور کا جنازہ۔ عمرے کے بعد عورت قصر کرانا بھول گئی اور واپس پاکستان پہنچ کے یاد آیا تو اب بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ اس کو مکے میں بال کٹوانے تھے۔ آفاقی کے لیے بھی مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے کسی چکر میں ہم حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول جائیں، کوئی بات نہیں۔ میں پاکستان سے آیا، جدے میں نے نیت کی تھی، جدے میں 2 دن رہوں گا، ٹھیک ہے، اگر نیت جدے کی تھی تو کوئی دم نہیں۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد حلق کرانے سے پہلے اگر چوٹ لگ کے خون نکل آئے، کوئی بات نہیں۔ ایک نابالغ بچی کا نکاح نابالغ بچے سے کیا گیا، والدین کو حق ہے، وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اولیاء الامور ہیں، تو لیکن لڑکی کو بھی پھر حق ہے خیال البلوغ کا کہ جب بالغ ہو انکار کر دے تو نکاح نہیں رہے گا۔ وسیلہ کسی پیغمبر کا نہیں، اللہ کے سارے قرآن بھرا ہوا ہے، کسی جگہ وسیلہ ہے؟ امام صاحب کے نزدیک بھی مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل جائز ہیں، لیکن افضل ہے کہ نہ پڑھے جائیں۔ میری 3 سال کی بچی کو ایسے بہر اللہ اس کو شفا دے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، کیا بیماری ہے۔ زمزم کم ملتا ہے تو بہر دوسرا نہ ملا ہے، تھوڑا دے لوگوں کو۔ کینچی سے جو بال ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تیرے والدین کے گھر سے کوئی چیز اگر کھا لوں تو تجھے طلاق دے دوں گا، کوئی طلاق نہیں ہوتی، تم نے مجبور کر کے اس کو کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہی ہے، تھوڑا کہ ساری زندگی نہیں کھاؤں گا۔ ایک وہ غصہ ہوتا ہے، آدمی کہہ دیتا ہے، وہ دن گیا، بات ختم۔ میں نے سنا ہے کہ صدقے کے بکرا دینا بدعت ہے، صرف عید الاضحیٰ کی قربانی جائز ہے، مکہ میں دم دیا جائے وہ جائز ہے، باقی خیرات ہے۔
عجیب بات ہے، صدقہ بنا ہے۔ مجھے ایک طویل عرصے سے منی کے قطرے کی بیماری ہے، پیشاب کی بات ہوتی ہے، بس ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے کپڑا رکھو تاکہ حرم میں کوئی قطرہ نہ گرے۔ علاج کسی حکیم کے پاس جا کے کراؤ۔ ہم جدہ سے واپس آ گئے ہیں، پاکستان کی ایئرپورٹ بند تھے، کوئی بات نہیں، آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طائف بھی جا سکتے ہیں، ٹائم مل گیا ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نے مدینے سے احرام باندھا، راستے میں بیمار ہو گیا، میدے کا آپریشن ہوا، واپس جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ دم ہے، وہ دم ادا کر دیں۔ عورتوں کے لیے آپ کو اسپیکر کیوں نہیں لگاتے؟ یہ میرے پاس میں تو نہیں ہے لگانا، یہ تو انتظامیہ کی مرضی ہے کہ وہ لگائے۔ والدہ کو وزٹ ویزے پہ جدہ بلایا، جدہ آرام کیا، اگلے دن عمرے کی نیت کی، عمرہ ادا کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک آدمی کو آج سے 6 سال پہلے 30,000 بھیجے تھے، اب یہاں یہ سعودی عرب واپس آیا ہے، سعودی ریال 1145 ریال تھے، بہرحال جو ریال آپ نے دیے تھے ریال لیں گے، اگر پاکستانی پیسے دیے تھے وہ لیں گے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی رہائش گاہ سے چادریں باندھی، میقات پہ جا کے وہاں سے پھر نیت کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے دوران میں بھی عورت پردہ کرے گی، لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، باندھے نہیں، نقاب نہ لگائے۔ اگر برے خیال آتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ یہاں کا گوشت مرغی یا بڑا جو ہے مشین سے ذبح ہے، یہاں کا تو مشین پہ ذبح نہیں ہوتا، اب جو باہر سے آتا ہے اس پر بھی شک ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کنٹریکٹ ہے کہ وہ ذبح کر کے دیتے ہیں، لیکن اللہ عالم، بہتر یہی ہے کہ یہاں والا کھایا کریں، باہر والے سے بچیں۔ میرے بھائی کی امی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حاجی واپسی پہ اپنے بیگ میں کپڑوں میں زمزم چھپا کے لے جائے، تمہاری مرضی، تو نے حاجی میرے سے یہی سیکھا ہے کہ جاتے ہوئے چوری کرو۔ عمرے کے لیے طواف صفا مروا کے بعد اور طواف کر سکتا ہے، بال کٹوانے سے پہلے ہاں کر سکتا ہے۔ جو لوگ مسجد نبوی میں بھی اور مسجد کعبہ میں بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ 20 لاکھ آدمی پڑھ رہا اور چند 100 آدمی نہ پڑھے۔ معنی یہ ہوا کہ ان کے اندر چونکہ مشرک کا داخلہ حرم میں بند ہے، یہ پورے مشرک نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت ہوتے ہیں نا 10%، اس لیے آ جاتے ہیں لیکن جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے ماموں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی کی شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ میرا بھائی بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ دوران احرام طواف میں پانی پی سکتا ہے؟ ہاں پی سکتا ہے۔ معمولی خارج کرنے سے بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے طواف بہتر ہے، عمرہ جتنی ہے آپ کو اللہ توفیق دے۔ طواف کے دوران حاجی جھگڑ پڑے اور خون نکلے، دم تو نہیں پڑے گا، لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ طواف کے دوران بھی لڑے۔ توبہ کریں، استغفار کریں۔ آدمی اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے، بالکل کاٹ سکتا ہے۔ صفا مروہ سعی کرنے کے بعد جب جماعت کھڑا ہونے کو تھا، میں کسی صف میں بیٹھ گیا تو ساتھ میں ایک خدا کے بندے نے میرے ہاتھ پر خوشبو لگایا۔ میں احرام میں تھا، مجھے خیال نہیں آیا، پھر جلدی سے میں نے زمزم سے دھو دیا، ٹھیک ہو گیا۔ احرام کے دوران اگر کوئی بال اکھڑ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال جو لوگ ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ دنیا کو دین کا پیغام پہنچے، تو اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر دیں گے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہ ہو تو کیا ہماری آواز اس ہر جگہ پہنچ سکتی تھی؟ اب اللہ کی رحمت سے اس ذریعے سے پوری دنیا میں یعنی
وہ مجھے بتا رہے تھے ہمارے عزیز بھائی جو بناتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی امریکہ سے اور کینیڈا سے اور اٹلی سے اور پتہ نہیں کہاں سے ہزاروں کی تعداد میں آدمی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں درس سننے کے لیے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، خون نکل آئے احرام کی حالت میں کچھ نہیں ہوتا۔ میرے استاد حضرت مولانا محمد عابد خیر المدارس والے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، میری بیوی حالت حیض میں تھی، عمرے کی نیت کی تھی، ہوٹل میں آ کے غسل کیا، ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ دیے، جبکہ اس نے میقات میں تلبیہ اور نیت وغیرہ کر لی تھی، بالکل دم واجب ہو گیا۔ شادی کے 5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ دائیں ہاتھ سے تسبیحات پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، ویسے بائیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ ریاض سے آتے ہیں، راستے میں نماز کے دوران امام مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لیا کریں، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ مجھ پر قرض زیادہ ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، آپ کس سے نکاح پڑھوانا ہے؟ میں کسی سے کہہ دوں گا، وہ انشاءاللہ آپ کا نکاح کر دیں گے، کیونکہ یہاں نکاح کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں کسی کو کہہ دوں گا تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ کہتا ہے جی کہ اگر صوبہ بلوچستان میں بلوچ لوگ زمین کے لیے یا اپنی عزت و ناموس کے لیے لڑیں، بالکل جائز ہے، اپنی عزت کے لیے لڑتے ہوئے جو مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، لیکن کوشش کرو مسلمانوں سے کیوں لڑو، صلح کے حالات پیدا کرو، اصلاح کے حالات پیدا کرو۔ اب ہمارے لوگ جو ہیں وہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے فلاحی کام کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی محرومی ختم ہو جائے۔ ہم آپ کے لیے بہرحال جو بھائی بلوچستان میں دعائیں کہ اللہ ان کو بھی کعبۃ اللہ کی زیارت، حرم شریف کی، مدینہ پاک نصیب کرے۔ 4 رکعت سنت اکٹھے پڑھنا افضل ہے، احناف کے نزدیک اکٹھے پڑھنا افضل ہے، ورنہ 2 کر کے بھی پڑھو تو جائز ہے۔ میری بہن مکے میں رہتی ہے، جب اپنے ملک جاتی ہے واپسی پہ لازمی عمرہ کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا۔ مقامی لوگوں پر تو شریعت پہ چلنا اور زیادہ ضروری ہے، یہ تھوڑا ہے کہ جو مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے سب کچھ معاف ہو گیا۔ میری بیوی میرے پاس آنے کی جب تمنا کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ واقعی ہوتا ہے یا بیوی خود گھڑتی ہے مسئلہ؟ پہلے یہ وضاحت نہ کرو نا، وہ نہ آنا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ بتا دے گی، یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اس سے سیدھی بات کرو بھی اب آتی ہو تو آؤ ورنہ طلاق نامے کا انتظار کرو، دیکھو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ بھائی تم لوگ بھی تو بڑی زیادتی کرتے ہو نا کہ 2 سال 4 سال غیر ملکوں میں رہتے ہوئے اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو۔ کیا وہ فرشتہ ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے؟ تو پھر اگر ان سے کوئی گناہ ہوگا وہ بھی تم پر لکھا جائے گا۔ یا ساتھ رکھو یا ہر سال میں کم از کم 2 دفعہ جاؤ، 1 دفعہ منگوا لو، 1 دفعہ جاؤ۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ کسی مجاہد کو محاذ پہ نہ رکھا جائے، اس کو واپس بھیجو گھر میں اور یہاں سے اور مجاہد بھیجو۔ کسی نے عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت نفل کر کے پڑھے تو ہیں نا، ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مسجد قباء میں اشراق کی نماز پڑھے یا کوئی بھی 2 رکعت پڑھے، عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دن میں افضل یہ ہے کہ مدینہ پاک میں جاتے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کریں اور پھر آتے ہوئے آگے پیچھے درود پاک زیادہ پڑھیں۔ ہم جدہ میں رہتے ہیں، مدینہ سے حاجیوں کو ساتھ لے کر مکے میں آئے تو کیا ہونا ضروری نہیں؟ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں سعودی عرب سے آیا، دوست سے سونا لیا 3 تولے کہ 2 سال کے بعد 4 تولے دینا وہ حرام ہے، 3 تولے کے 3 تولے ہی دیں۔
مدینہ شریف کے افطاروں سے پتہ نہیں، مدینہ شریف کے افطاروں سے کیا افطاروں سے، طواف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلے چکر میں نے شوط میں بھول کر ظاہر نہیں کی کندھے کو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے کے دوران سواری میں پاؤں پر زخم لگ جائے اور خون بھی نکل آئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے مسئلہ گھڑ رکھا ہے کہ جب خون نکل آئے دم پڑ گیا۔ اللہ کے بندے، خون بھی تمہارا نکل آیا، اللہ سزا بھی تمہیں دے گا۔ کوئی عقل بھی ہے یا ہر چیز تم نے لوگوں کے لیے چھوڑی ہوئی ہے؟ بھئی تمہیں چوٹ لگی ہے، تمہارا خون نکل گیا ہے، تمہیں تو الٹا کوئی جزا ملنی چاہیے، نہ کہ سزا ملے کہ دم ادا کرو۔ یعنی خون نکل آیا تو بس دم ادا کرو۔ ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا، بیٹی جوان ہے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح پاکستان سے اپنے بھتیجے کو عمرے کے ویزے پہ بلوا کے کرنا چاہتی ہے، جہاں رجسٹر نہیں ہوگا نکاح، چونکہ وہ عمرے پہ آئے گا۔ جب تک دونوں کا اقامہ نہ ہو، نکاح رجسٹر نہیں ہوگا۔ اس کا بہتر حل یہ ہے جب وہ آ جائے تو اپنی ایمبیسی میں، سفارت خانے میں جا کے رجسٹر کروا دیں۔ اگر آدمی نے، عورت نے گولیاں کھائی ہیں حیض روکنے کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی داغ لگ گیا ہے، تو کچھ نہیں، یہ بیماری کا اثر ہے، آپ کی گولیوں کا اثر ہے۔ عورتیں اگر موجود ہیں تو جمعہ پڑھیں، جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں ان کے لیے۔ تبلیغ والے 3 سال کے لیے جاتے ہیں، بہرحال وہ بھی جاتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، عمرہ کیا ہے، مدینے سے چلتے بخار تھا اس لیے عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دم نہیں۔ ہماری مظلوم بہن عافیہ صدیقہ کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل عمرہ بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ وہ مظلوم ہیں اور ان پر ظالموں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، اور اللہ عالم وہ بیچاری زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، یا اپنے عقل میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بس یہ ہماری غیرت کی بات ہے نا جی، کہ مسلمانوں کو کوئی غیرت نہیں، بس زبانی کلامی بیان دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ راجہ داہر جو سندھ کا راجہ تھا، اس نے 3-4 مسلمان لڑکیوں کو اغوا کیا اور اپنے حرم میں رکھا، اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ وہ باری باری زنا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کراچی کو کراچی نہیں کہتے تھے، دیبل کہتے تھے۔ ان بچیوں کو موقع ملا تو انہوں نے ایک خط لکھا حجاج بن یوسف کے نام۔ اس وقت حجاج بن یوسف جو ہے وہ گورنر تھا، کہ ہم 4 مسلمان بچیاں ہیں اور ایک ہندو ہمارے ساتھ روزانہ زنا کر رہا ہے، کوئی ہمارا بھائی غیرت والا نہیں ہے جو ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ وہ انہوں نے کسی نوکر کے ذریعے کسی کو دیا، بہرحال وہ خط چلتے چلتے حجاج کو پہنچے۔ حجاج جو سب سے بڑا ظالم ہے، اس کو جب خط ملا تو اس نے فوراً اپنے بیٹے بھتیجے کو بلایا، محمد ابن قاسم، اس کی عمر 16 سال تھی، اور نے کہا کہ یہاں سے فوج لے کے جاؤ اور راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ مسلمان لڑکیوں پر ظلم کرتا ہے۔ محمد بن قاسم نے آ کے سارا سندھ فتح کیا، راجہ داہر کی حکومت کو فتح کیا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی غیرت تھی، وہ بغداد سے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ آیا۔ تم صرف زبانی کلامی باتیں کرتے رہو۔ باپ فہد سے زمین سے 6 ریال ملے ہیں، کسی غریب کو دے دو، یہ کام کرنے والوں کو دے دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا،
اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم آسرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں مسجدیں ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے مراکز ہیں دین کے تبلیغ کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اس حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں کو ناکام کر دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے اپنی رحمت کے ساتھ حفاظت فرما دے، یا اللہ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔